دوستو، جیسا کہ اب تک لوگوں نے جو مقررین تھے جن لوگوں نے اپنی بات کہی، وہ تمام لوگ جو قاسم خورشید صاحب کے بارے میں جن کے تعلق سے جتنا بھی جانتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہندی اردو مشترکہ تہذیب کے علمبردار ہی نہیں بلکہ انہیں مجاہد بھی کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت بھی انہوں نے کی ہے۔ اور میں ڈاکٹر عبید اعظم اعظمی کے 4 مصرے، اس میں سب کچھ وہ خود بھی محسوس کر لیں گے، آپ بھی محسوس کر لیں گے۔ میں ان 4 مصروں کے ساتھ انہیں زحمت کلام دے رہا ہوں۔ ہماری قبیل کے اس سرمایہ کی حفاظت آپ کو کرنی، ہم کو کرنی ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک اثاثہ، ادب کا وہ قیمتی اثاثہ آنے والی نسلوں تک لے جانے کا کام کر رہے ہیں۔ محترم قاسم خورشید صاحب جو پٹنہ سے تشریف لائے ہیں، ان کو ان 4 مصروں سے زحمت کلام دے رہا ہوں کہ رہے اعتبار کے ہم سفر پس اعتبار چلے گئے، رہے اعتبار کے ہم سفر پس اعتبار چلے گئے، جنہیں کانٹے چننے تھے راہ کے وہ بچھاتے خار چلے گئے، جنہیں کانٹے چننے تھے خار کے وہ بچھاتے خار چلے گئے۔ اور یہ ربیع کیا، یہ خریف کیا، نئے کاشتکاروں کو کیا پتا؟ یہ ربیع کیا، یہ خریف کیا، نئے کاشتکاروں کو کیا پتا؟ جو مزاج داں تھے زمین کے وہ زمین دار چلے گئے۔ جو بچے ان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ مائک پر محترم جناب قاسم خورشید صاحب، بہت ہی ادب و احترام کے سامنے گزارش۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مدعو کیا اور اس بہت ہی یادگار تقریب میں، اور یادگار میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں شروع سے آپ کی اس تقریب میں شامل رہا، لوگوں کو سننے کا موقع ملا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ابھی یہاں تشریف فرما ہیں، جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ سب واقعی اردو سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ادب سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اس کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تہذیبیں مر رہی ہیں، دراصل تہذیبیں نہیں مر رہی ہیں، ہم مر رہے ہیں۔ تو دراصل ہم اپنی لاش کا نوحہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا لاشا خود ڈھو رہے ہیں۔ اگر اس کا احتساب کر لیں تو نہ کوئی زبان مرے گی، نہ کوئی تہذیب مر سکتی ہے کبھی۔ تو سب سے بڑی بات اور اہم بات یہی ہے کہ جو ہم خود احتسابی سے دور ہو رہے ہیں۔ آج کلیم قیصر صاحب نے مدعو کیا۔ کلیم قیصر صاحب ظاہر ہے کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، پوری دنیا انہیں جانتی ہے، بڑے احترام سے جانتی ہے۔ اور آج یہ محفل جو سجائی گئی، ظاہر ہے کہ نصرت عتیق صاحبہ کا 2 شعری مجموعہ منظر عام پر آیا۔ انہیں پہلے سے پڑھنے کا موقع ملا تھا ہمیں، لیکن اس بار کچھ اور انہماک کے ساتھ جب انہیں پڑھ رہا تھا تو میں گوش گزار ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی نسائی شاعری کے حصار سے نکلی ہوئی ایک نسائی آواز ہے۔ نسائی جو شاعری جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے نکلی ہوئی ایک آواز ہے، اور آپ دیکھیں گے، ہم تو اس پر تفصیلی طور پر لکھیں گے، اپنے اظہار خیال کریں گے، لیکن نصرت عتیق مستقبل کا ہی نہیں بلکہ میں کہوں گا حال کا وہ نام ہے خصوصی طور پر، کہ جہاں ابھی بہت ذکر کیا گیا بھارتیندو ہریش چندر سے لے کر کے اب تک کے، کہ کس طرح سے انہوں نے شاعری کی حفاظت فطری طور پر کی ہے، جو ایک فطری رجحان ہے جو ہم نے جہاں تک ان کو پڑھا اور سمجھا اور جانا ہے۔ اور یہ خود کہتی ہیں، خود اپنا خیال ہے ان کا، اور اس ڈکشن کو پہچاننے والے لوگ ابھی ہیں، اور ابھی ذکر بھی ہوا، شروع سے آخر ابھی تک ذکر ہو رہا تھا۔ ظاہر اس پر ہم لوگ تفصیلی اظہار خیال کریں گے تحریری طور پر بھی، اور ہم آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں دونوں مجموعے کے لیے بھی، اور اس آواز کے لیے بھی جو آپ نے اپنی ایک انفراد جس میں آپ قائم کیا ہے، اور یہاں سے کیا پوری دنیا آپ کی معترف ہو رہی ہے، ہم بھی ان میں ایک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال ہونا چاہیے۔
اور جیسا کہ حکم ہوا ہے یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں یہی اثاثہ ہیں ہمارے لیے دراصل. میں کچھ شعر اجازت ہو کہ درو دیوار سے وشش بھائی کہ درو دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں. شعر سنیے گا کہ درو دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں, کوئی تو بات ہے جس بات سے رسوائیاں چپ ہیں. کہ درو دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں, ارے کوئی تو بات ہے جس بات سے رسوائیاں چپ ہیں. اور سنو شعر کے کہیں ہے جشن کا عالم اور کہیں آنکھوں میں دریا ہے. کہ کہیں ہے جشن کا عالم اور کہیں آنکھوں میں دریا ہے, مہک ہے سرخ جوڑے کی مگر شہنائیاں چپ ہیں. کہ کہیں ہے جشن کا عالم اور کہیں آنکھوں میں دریا ہے, اور مہک ہے سرخ جوڑے کی مگر شہنائیاں چپ ہیں. یا شعر کلیم بھائی آپ سے ہوتے ہوئے تمام لوگوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ان آنکھوں میں متانت ہے, حیا ہے اور شوخی بھی. کہ ان آنکھوں میں متانت ہے, حیا ہے اور شوخی بھی, کوئی ڈوبا ہے جب سے جھیل کی گہرائیاں چپ ہیں. کہ ان آنکھوں میں متانت ہے, حیا ہے اور شوخی بھی, کوئی ڈوبا ہے جب سے جھیل کی گہرائیاں چپ ہیں. اور کدھر جائیں کہیں سے کوئی بھی آہٹ نہیں ملتی. کہ کدھر جائیں کہیں سے کوئی بھی آہٹ نہیں ملتی, اور دیے دہلیز کے خاموش ہیں انگنائیاں چپ ہیں. کہ کدھر جائیں کہیں سے کوئی بھی آہٹ نہیں ملتی, اور دیے دہلیز کے خاموش ہیں انگنائیاں چپ ہیں. اور شعر میں دے رہا ہوں کہ ہوئی ہیں جب سے منظر اور پس منظر کی تنقیدیں. کہ ہوئی ہیں جب سے منظر اور پس منظر کی تنقیدیں, چہکتے بولتے موسم میں بھی رعنائیاں چپ ہیں. کہ ہوئی ہیں جب سے منظر اور پس منظر کی تنقیدیں, چہکتے بولتے موسم میں بھی رعنائیاں چپ ہیں. اور ان آنکھوں میں متانت ہے, حیا ہے اور شوخی بھی, کوئی ڈوبا ہے جب سے جھیل کی گہرائیاں چپ ہیں. اور بڑے انعماق سے سنا کلیم بھائی یاسر صاحب کہ 3-4 شعر کے محبت سے اشارہ چاہتا ہے استاد. کہ محبت سے اشارہ چاہتا ہے, سمندر اب کنارہ چاہتا ہے. کہ محبت سے اشارہ چاہتا ہے اور سمندر اب کنارہ چاہتا ہے. اور یہ شعر پر شاید چپ نہ رہیں آپ کہ محبت سے اشارہ چاہتا ہے, سمندر اب کنارہ چاہتا ہے, اور سیاست اب نکل کشمیر سے تو. کہ سیاست اب نکل کشمیر سے تو, ہر ایک دل اب شکارہ چاہتا ہے. کہ سیاست اب نکل کشمیر سے تو, کہ سیاست اب نکل کشمیر سے تو, سیاست اب نکل کشمیر سے تو, ہر ایک دل اب شکارہ چاہتا ہے, ہر ایک دل اب شکارہ چاہتا ہے. اور جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے. شعر سنیے کلیم بھائی کہ جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے, میرا دل بھی سہارا چاہتا ہے. کہ جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے, کہ جنوں کی رات لمبی ہو رہی ہے, میرا دل بھی سہارا چاہتا ہے. اور یہ دل ابھی شدت کی خاطر, شعر سنو کہ یہ دل ابھی شدت کی خاطر کہیں اندر شرارہ چاہتا ہے. کہ یہ دل ابھی شدت کی خاطر کہیں اندر شرارہ چاہتا ہے. اور سبھی کو چاند کی چاہت ہے, لیکن شعر سنیے کہ سبھی کو چاند کی چاہت ہے, لیکن سبھی کو چاند کی چاہت ہے, لیکن
وہ ناداں ہے ستارہ چاہتا ہے، کہ سبھی کو چاند کی چاہت ہے لیکن وہ ناداں ہے، وہ ناداں ہے، وہ ناداں ہے، ستارہ چاہتا ہے۔ اور ضیاء کی بات ہے، ضیاء کی نقصان کی، کہ ضیاء کی بات ہے تو پھر میرا دل، کہ ضیاء کی بات ہے تو پھر میرا دل میرے گھر میں گزارا چاہتا ہے، کہ ضیاء کی بات ہے تو پھر میرا دل میرے گھر میں گزارا چاہتا۔ اور آخری شعر کہ خاموشی، خاموشی سن رہا ہوں دیر سے میں، خاموشی، خاموشی سن رہا ہوں دیر سے میں، مجھے کوئی پکارا چاہتا ہے، کہ خاموشی سن رہا ہوں، خاموشی سن رہا ہوں دیر سے میں، اور مجھے کوئی پکارا چاہتا ہے، اور محبت سے اشارہ چاہتا ہے۔ اور اخیر میں 2-3 شعر میں آپ تمام لوگوں کی نظر کروں گا، اور جی تو نہیں چاہتا ہے چونکہ اتنا خوبصورت ماحول بنا اور ہم یہاں پر آئے اور آپ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی اور خاص کے نصرت صاحبہ کے توسط سے اور کلیم قیصر بھائی نے پھر ایک بار یہاں ہم نے مدعو کیا، میں پھر بار بار اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل ایک تاریخی محفل ہے، یہ تاریخ اس نے رقم کر لی ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو بعد میں ہوگا کہ میں شعر دے رہا ہوں کہ تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں۔ وشیش بھائی، تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، مگر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں، کہ تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، کہ تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، مگر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں۔ اور شاد نے شعر کہا تھا کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ جسارت میں نے کی ہے اس غریب نے، وہ شعر سن لیں آپ کے، تمہاری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، مگر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں، اور بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں۔ یہ منظرنامہ سامنے رکھا جائے حضور، کہ بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں، کھلونے کے لیے روتا نہیں ہوں، کہ بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں، بہلنے کی سزا جھیلی ہے برسوں، کھلونے کے لیے روتا نہیں ہوں۔ اور بہت پہلے تھا بیمار محبت، کلیم بھائی آپ کے عشقیہ دنوں کی یاد ہے کہ بہت پہلے تھا بیمار محبت، مگر اب رائیگاں ہوتا نہیں ہوں، کہ بہت پہلے تھا بیمار محبت، مگر اب رائیگاں ہوتا نہیں ہوں۔ اور یہ شعر میں خاص طور پر جیسی صاحب یہ سن لیں کہ بہت پہلے تھا بیمار محبت، مگر اب رائیگاں ہوتا نہیں ہوں، اور کہیں مجھ میں سفر رہتا ہے جاری، سنو شعر سنو، کہ کہیں مجھ میں سفر رہتا ہے جاری، مگر میں تو وہاں ہوتا نہیں ہوں، کہ کہیں مجھ میں سفر رہتا ہے جاری، مگر میں تو وہاں ہوتا نہیں ہوں۔ اور آخری شعر سن لیں کہ محبت میرا مشرب میرا مذہب، کہ محبت میرا مشرب دلوں میں زہر میں بوتا نہیں ہوں، کہ محبت میرا مشرب میرا مذہب اور دلوں میں زہر میں بوتا نہیں ہوں، اور کہیں مجھ میں سفر رہتا ہے جاری، مگر میں تو وہاں ہوتا نہیں ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا سما خراشی کی بہت بہت کرم، بہت عنایت۔ میں تیری یاد میں کھوتا نہیں ہوں، مگر میں رات بھر سوتا نہیں ہوں۔ میں وقت کی کمی، ہمارے لیے بہت ہی سعادت کا موقع ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو سن رہے ہیں، اور